السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر 21 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی سب سے پہلی بات جو اللہ نے ذکر کی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز انسان کو فحاشی سے، برائی سے، بدکاری سے، غلط کاموں سے دور رکھتی ہے۔ لیکن کب انسان نماز بھی پڑھتا ہے لیکن دیکھیں کہ غلط کام بھی کرتا ہے، تو یہ اللہ کی بات تو سچی ہے۔ تو نماز انسان کو کب برائی سے، غلط کاموں سے روکے گی؟ جب اس کے اندر کچھ شروط پائے جائیں، اس کی مکمل رعایت کی جائے، یعنی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں، دل کی صفائی کے ساتھ پڑھیں، احسان کے ساتھ، اچھائی اور بہتری کے ساتھ پڑھیں، با جماعت کا اہتمام کریں، وقت کا خیال رکھیں، اور جو نماز کے ارکان ہیں اس میں اعتدال، جلد بازی نہ ہو، اعتدال کے ساتھ پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، خشوع و خضوع، مکمل کنسنٹریشن، توجہ آپ کی ہونی چاہیے نماز میں، آپ کا دماغ حاضر ہو، پابندی کریں، ایسا نہیں کہ چھوڑ پکڑ آپ نماز پڑھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے رزق حلال کا اہتمام کریں۔ تو یہ جب ساری کنڈیشنز، سارے شروط مکمل ہوں گے تو ایسی نماز انسان کو بے حیائی سے، بری باتوں سے روکے گی، جیسا کہ صحابہ کرام کو روکا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس پارے کے اندر آگے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 میں اہل مکہ پر اللہ کا جو ایک احسان کہ چاروں طرف سے یہ لوگ امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر سے یہ احسانات اٹھا لیے اور اب یہ خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 30، اور اس کی ابتدا میں اللہ نے ایرانیوں پر روم کی فتح کا تذکرہ کیا ہے، اور اس حوالے سے مسلمانوں کی خوشی بیان کی ہے، جو آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو دنیاوی علوم میں بڑے ماہر ہیں، دنیاوی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ زیرو ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی ظاہری چیزیں بہت زیادہ معلوم ہیں ان کو، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے تعلق سے یہ غافل ہیں، انہیں آخرت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 19 سے لے کر 27 تک اللہ کی قدرت کی چند نشانیاں خود اللہ نے ذکر کی ہیں، زندے سے مردے کو پیدا کرنا، مردے سے زندے کو پیدا کرنا، اور مٹی سے انسان کو پیدا کرنا، اسی طریقے سے مختلف زبانیں بنانا، مختلف رنگ و نسل کے انسان پیدا کرنا، آسمان سے بارش برسانا، زمین سے غلے اور اناج اگانا، مختلف طرح کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کی ہیں۔ پھر آیت نمبر 39 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ سود سے اس کا مال بڑھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ سے، صدقات سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ سود کے ذریعے تمہارا مال نہیں بڑھتا، تمہیں لگتا ہے کہ بڑھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اسے بڑھنا نہیں کہتے، یہ گناہ ہے، بلکہ جو تم زکوٰۃ، صدقات دیتے ہو یہ اللہ کی نظر میں بڑھتا ہے، اور تمہیں اس کا ڈبل اور اس کا کئی گنا بڑھا کر اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ نے انسانی زندگی کے 3 مراحل کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس سے بہت پہلے اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ دنیا کے اندر جو فساد پھیلتے ہیں، بگاڑ آتا ہے، ہماری طرف سے جو مشکلات اور پریشانیاں بھیجی جاتی ہیں، وہ انسان کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آیت نمبر 54 میں اللہ نے انسانی زندگی کے 3 مراحل کا تذکرہ کیا، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، یہ تینوں مراحل کا اللہ نے آیت نمبر 54 میں ذکر کیا ہے۔ پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 31، اور اس کی آیت نمبر 6 میں ابتدا میں اللہ نے کتاب کا تذکرہ کیا، اپنی آیتوں کا تذکرہ کیا، ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 6 میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں جس کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا جائے، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ اسی میں ملوث ہیں کہ کیسے نوجوانوں کو پھنسایا جائے، اسی چیز میں انہیں ڈال کر رکھا جائے، سارے لوگ اسی میں ملوث ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں اولئک لہم
عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک اللہ نے حضرت لقمان کی نصیحتیں ذکر کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، جو بہت بڑے حضرت لقمان حکیم تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو 10 بڑی بڑی نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2، اے میرے بیٹے اللہ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، لہٰذا نیکی اور برائی کے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ تمہارے سامنے کل قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ نمبر 3، نماز پڑھنا۔ نمبر 4، بھلائی کا حکم دینا۔ نمبر 5، برائی سے روکنا۔ نمبر 6، مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 7، تکبر نہ کرنا۔ نمبر 8، لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا۔ نمبر 9، چلنا تو وقار کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تکبر والی چال مت چلنا۔ اور نمبر 10 اور آخری، بات کرنا تو آواز اونچی کر کے بات مت کرنا، آواز میں وقار ہو، دھیما پن ہو، اس لیے کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز سمجھی جاتی ہے جو بہت اونچا بولتا ہے۔ تو یہ نصیحتیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو کریں، خود اپنے آپ کو بھی ان نصیحتوں پر عمل کرانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ بہت پیاری نصیحتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی ہیں۔ پھر اس سورہ کے اخیر میں آیت نمبر 34 میں اللہ نے مفاتیح الغیب کا تذکرہ کیا ہے، مگر اس سے پہلے ایک آیت کے اندر اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اللہ اتنی زیادہ تعریف کے لائق ہے اور اللہ کے ہمارے اوپر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کا بدلہ چکانے کے لیے زمین کے سارے پیڑ پودوں کو قلم بنا لیں اور زمین پر موجود جتنا بھی پانی ہے، 7 سمندر کا پانی، اس کو روشنائی بنا لیں، انک بنا لیں اور لکھنے لگیں اللہ کی تعریف لکھنے لگے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے جب بھی موقع ملے، جیسے موقع ملے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف، تسبیح، تحمید اور تکبیر بیان کرتے رہنا چاہیے۔ مفاتیح الغیب کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، کسی کو غیب کا کوئی علم نہیں۔ ہم اور آپ اپنے ہی گھر میں رہیں لیکن دیوار کے پیچھے چلے جائیں تو دیوار کے اندر ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہماری ماں، ہمارے باپ، ہماری بیوی گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں اس کی خبر ہمیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پوری کائنات کا سسٹم نظام چلا رہا ہے، اسے ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ کب، کہاں، کون، کیسے، کیوں اور کون سا کام انجام دے رہا ہے، اللہ کو ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی اس بات کی خبر اس کو ہے، بارش کب نازل ہوگی یہ وہی جانتا ہے، انسان کل کیا کمائے گا یہ بھی اللہ کو خبر ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے اس بات کی جانکاری اللہ کو ہے۔ آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن کب؟ مشین کے ذریعے، اور یہ طریقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے، لیکن 4 مہینے سے پہلے آپ کہتے ہیں بتا دے ڈاکٹر کی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اس کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم میں ساری چیزیں پہلے دن سے ہوتا ہے کہ بیٹا ہونا ہے کہ بیٹی ہونا ہے، اور انسان کی وفات، انسان کی موت کب ہوگی اس کی جانکاری بھی اللہ کو ہے، اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ، سورہ نمبر 32 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہے، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد جہنمیوں کی درخواست کا ذکر کیا ہے، ان کی فرمائش کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس سورہ کے بالکل اخیر میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو کہہ دو کہ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کافروں کی معذرت کوئی کام نہیں آنے والی ان کے، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، تو آپ ان سے اعراض کریے، آپ بھی انتظار کیجئے، اور یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر سورۃ الاحزاب کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 33، اور اللہ نے اس سورہ کی ابتدا میں پہلی بات جو بیان کی آیت نمبر 4 میں کہ اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، جیسا کہ مکہ کا ایک کافر کہتا تھا کہ میرے سینے میں 2 دل ہیں، تو اللہ نے کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی کے بھی پیٹ میں، کسی کے بھی سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں۔ لے پالک
اڈاپٹڈ چائلڈ کا کیا مسئلہ ہے، اللہ نے اس قرآن میں ذکر کیا آیت نمبر 5 میں سورۃ الاحزاب کی، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ امہات المؤمنین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہیں یہ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ مومن کو پیارے ہیں اور مومن کے لیے اولیت کا فرسٹ کا درجہ رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں یہ ان مومنوں کی مائیں ہیں، لہٰذا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ان کا مقام دینا چاہیے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 20 تک غزوہ احزاب، غزوہ خندق کی مکمل تفصیل اللہ نے ذکر کی ہے، جو آپ ان آیتوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لہٰذا انہیں آئیڈیل سمجھو، انہیں اپنا اسوہ مانو، اور انہوں نے جو کیا، جیسا کہا ویسا ہی اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو لانے کی اور برتنے کی کوشش کرو۔ اور اس پارے کے اخیر میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 30 میں امہات المؤمنین کی ایک فرمائش کا ذکر کیا ہے کہ ہم بھی دنیا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی دیا جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے دیجئے کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن اگر تمہیں نبی کا ساتھ چاہیے اور اپنی آخرت بہترین چاہیے تو فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو اللہ نے تم میں سے احسان کرنے والوں کے لیے، اچھائی کرنے والوں کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ امہات المومنین نے، ازواج مطہرات نے اپنی فرمائش سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور کہا نہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، ہم انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا پیاری نہیں ہے، ہمیں آخرت پیاری ہے، ہمیں بھی دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنانا چاہیے، اور اس دنیاوی زندگی میں اس آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔